سیدہ کائنات کی زندگی کا ایک نچوڑ ہے، محبت بھی کرو تو خدا کے لیے، بغض بھی کرو تو خدا کے لیے، معیار توحید ہونی چاہیے۔ سیدہ نے یہ الفاظ ہیں وصیت سیدہ، یا علی، یہ نہیں فرمایا میرے دشمن یا آپ کے دشمن، اپنے جنازے کو معیار بنا دیا، یا علی خدا کے دشمن میرے جنازے میں۔ توجہ ہے دوستان، حضور سیدہ کا زندگی کا نچوڑ، حب بھی خدا کے لیے، نفرت بھی تو صرف خدا کے لیے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ سیدہ فرماتی ہوں یاد رکھو، کروں فرمانے سیدہ ذہن میں رکھنا، سیدہ نے فرمایا یاد رکھو، جو لوگ مختلف ذائقہ کھانے کھاتے اور مختلف طرح کے لباس پہنتے ہیں، توجہ ہے جی، دو معیار، مختلف ذائقہ کھانے، ہمارا دو وقت کا کھانا ایک جیسا نہیں ہے، دوسرے دن پچھلے دن کا کھانا پڑ جائے ہم کہتے ہیں اب روز روز یہی کھائیں گے، ہمارا لباس خوشیوں کا اور ہوتا ہے، غمیوں کا اور ہوتا ہے، ہفتے کو اور ہے، اتوار کو دوسرا جوڑا پہنا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا وہ پھر بھی اگر غفلت کی زندگی جیئیں تو بدبخت ہیں وہ۔ توجہ ہے، کسی فرقے کی بات نہیں ہو، کسی مذہب مکتب کی بات نہیں ہو، دین کو قدر کرو، دین کی قدر کرو۔ یہ کتنا عظیم دین ہوگا جس کی خاطر اللہ نے چہاردہ معصومین کے مسائل گوارا کیا۔ سیدہ کائنات، ایک بال ٹوٹنے پہ قیامت آ جانی چاہیے۔ اللہ جانے یہ آسمان کھڑا کیسے رہا جب سیدہ گھنٹوں کھڑی ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ دوستو، کیا مسائل پڑھنے کی ضرورت بھی ہے؟ ایمان سے بتانا سیدہ کائنات کے، مجھے بتاؤ میں شروع کہاں سے کروں اور کیا کیا پڑھوں؟ ابھی ذاکر صاحب نے کچھ مسائل پڑھ دیے نا، میں بس اسی مسائل کو تمہید بنا کر دو جملے عرض کروں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی زخمی تھی سیدہ جب دنیا کو چھوڑا سیدہ کائنات، اللہ ہی بہتر جانتا، اللہ ہی بہتر۔ دنیا کہتی ہے شیعوں نے کہانیاں بنا لی، شیعوں نے کہانیاں بنا لی ہیں۔ سیدہ ناراحت ہوئی کہ نہیں؟ کیا ناراحت ہونا بھی کہانی ہے؟ کیا ناراض ہونا بھی سیدہ کا کہانی ہے؟ ایمان سے بتائیے، میں نے عرض کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی زخمی تھی سیدہ جب دنیا کو چھوڑا۔ ایک روایت سنیں گے اگر اجازت دیتے ہیں تو۔ حضور ایک دن بلایا جناب سلمان فارسی کو دربار اور کہا چچا سلمان بتاؤ کتنے دن گزر گئے میرے دروازے کی توہین ہوئی۔ سلامت ہیں ہائے کہنے والے، مولا خاطر کہتے ہیں ہمارے کام میں جو ہائے کہے نا وہ ہائے بھی تسبیح پروردگار ہے۔ آل محمد کے غم میں ہمیشہ ہائے کہہ کے ہونا چاہیے، زمانے کو بھلا لگے یا نہ لگے، ہائے کہنا چاہیے، یہ ہائے تسبیح پروردگار ہے۔ کہ چچا سلمان کتنے دن ہو گئے میرے دروازے کی توہین ہوئے۔ یہ کون سا دروازہ تھا؟ یہ وہ دروازہ تھا جس میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ جانے قیامت کیوں نہ آ گئی جب وہ دروازہ جلایا گیا، اللہ جانے کیوں نہ قیامت آئی جب وہ دروازہ بنت پیغمبر کے پیدوں پہ گرا۔ فرمایا چچا کتنے دن ہو گئے؟ میرا دل کہتا ہے دوستو سلمان دن تو کیا گھڑیاں بھی بتا سکتا ہو، سلمان کا جتنا دل زخمی تھا سلمان کو لمحے بھی بتا سکتا ہوگا۔ جناب سلمان نے عرض کی بھی اتنے دن گزر گئے، کہا اچھا چچا میں کوئی آپ سے غم اپنا بتانا چاہتی ہوں، بس یہ کوشش کرنا یہ ابو الحسن کو پتا نہ چلے، یہ علی کو پتا نہ چلے۔ علماء نے لکھا بھی اپنے مسائل چھپاتی تھی جناب علی سے مسائل چھپاتا، علی کو پتا نہ چلے۔ بس حضور قسمت علی کے اپنے ابھی طالب کی، علی بازار میں کھڑے تھے، دیکھا دور سے سلمان ماتم کرتا ہوا جا رہا ہے۔ سلمان کی حالت غیر ہے، کبھی دائیں جانب گرتا ہے کبھی بائیں جانب گرتا ہے، سنبھل کے چل نہیں پا رہا ہے سلمان۔ میرے مولا نے بلا لیا سلمان کو، یقیناً حالت خراب ہو گئی ہوگی مولا علی کو دیکھ کے۔ سلمان نے کوشش کی یا علی مجھے اجازت دیجیے میں تھوڑی دیر بعد حاضر ہوتا ہوں۔ کہا نہیں سلمان کی حالت کی بنائی گئی، سلمان تیری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے؟ کہا مولا خدا را مجھے مجبور نہ کریں، مجھے جانے دیں، میں تھوڑی دیر بعد آپ کی خدمت اقدس میں آتا ہوں۔ وہ اس نے بڑی کوشش کی کہ میں بچ جاؤں، جب حکم امامت ہو گیا نا سلمان مجبور ہو گیا، روتے ہوئے کہنے لگا یا علی مجھے بنت پیغمبر نے دروازے پہ بلایا۔
اور مجھے بلا کے کہا، پوچھا تھا کتنے دن گزر گئے. اب ماتم کی تیاری کرنا دوستو، میں بنت پیغمبر کا نام بتانے جا رہا ہوں. تو اس وقت آقا زادی نے پوچھا کتنے دن ہو گئے؟ تب میں نے بتایا ابھی بھی کتنے دن ہو گئے. میرا مولا تڑپنا شروع ہوا. کیا بتا سلمان تجھے کیا بتایا؟ سلمان تڑپ کے کہتا مولا بنت پیغمبر فرما رہی تھی چچا سلمان میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف ہو گئی. اجر حکومت میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف. میں کہتا ہوں ہماری بھی اگر قسمت ہے دوستو، ہم جب بھی مسائل پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو کوشش کرو ایک آنسو رومال زہرا کا نثار ہے. ہم نے حسین کا مسائل پڑھا یہی کہا دیکھو کوشش کرو ایک آنسو رومال زہرا کا نثار. حسن کا مسائل پڑھا ایک آنسو. مجھے ایمان سے بتاؤ زہرا کے مسائل میں کسے فرصت ہے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے یا رسول اللہ ہم سے بیٹی زہرا کا فرصت ہے. کسی کا یقین ہو 4 بیٹیاں چھوڑ کر گیا، کوئی ایک بیٹی ماننے 4 ماننے 400 ماننے، نبی چھوڑ کے تو ایک ہی بیٹی گیا، وہ بھی روتی دنیا چھوڑ کے اپنی چہرہ چھپاتی تھی سیدہ. میں اس سے زیادہ تلخ روایت کیا آپ کے سامنے عرض کروں. علماء نے لکھا جب آتے تھے نا مولا علی گھر سے چہرہ سیدہ چہرہ چھپا لیتے. حرام ہے شریعت میں زوجہ کا اپنے شوہر سے پردہ کرنا، مولا سے پردہ کرنا. میرا مولا تڑپ کے کہنے لگا زہرا مجھ سے اظہار بیزاری ہے. یہ لفظ سننا تھا سیدہ کہاں پھٹی. مولا آپ سے کیسا اظہار بیزاری؟ کہا چہرے کی زیارت کیوں نہیں کرواتی؟ کہا یا علی مجبور نہ کرنا، مگر جب مجبور حکم امامت ہوا چہرے سے چاندی کا ہٹانا ہوا. ہے جو یہ کر رہا زمین پہ بیٹھے موتوں کے چہرے پہ نیل کے نشان. اجرکم اللہ. یہی حق آل محمد کو پوچھا دینے. میں چند زہر تمام کر دیتا ہوں دوستو. بس وہ بتا دیں سیدہ نے سامنے بٹھایا مولا علی بن ابی طالب کو اور وصیتوں کا آغاز. سوچو کتنا تلخ لمحہ ہوگا آپ کے اور میرے مولا علی کے لیے. بنت پیغمبر دنیا چھوڑ رہی ہے، بنت پیغمبر وصیت کر رہی. سوچو حیدر کی حالت کیا ہوگی. اور وصیت کیا تھی؟ ایک ایک جملہ ایسا لگتا ہے زہرا اپنا مصائبہ پڑھ رہی ہے، سیدہ مسئلہ پڑھ رہی ہیں، علی ماتم کر رہے ہیں. یعنی پہلا جملہ تڑپنے کے لیے کافی ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے سنا ہے پر میں جس میں تصور سے سوچ سکتا ہوں علی اسی پہ ماتم کر اٹھے ہوں گے. زہرا نے آغاز یہاں سے کیا یا علی میں نے خدمت بڑی کی، کوئی کمی رہ گئی ہو مجھے معاف کر دو. علی تڑپ کے کہنے لگے زہرا آپ نے حق ادا کر دیا. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یا علی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا. خدا کو کوئی دشمن میرے جنازے میں نہ آئے. امامہ سے شادی کرنا میرے بچوں میں بڑی شفیق ہے. یا علی میرے حسنین کا خیال رکھ. اجازت دے تو میں ایک جملہ آپ کروں گا. مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے اسے سماعت کرنا ہے مگر اگر غور کریں گے اسے ایک جملے میں ماتم ہے. ابھی جب سیدہ کا ماتم شروع ہو ہر دوست ماتم میں حصہ ضرور لے. یہ حسنین کی ماں کا ماتم ہے. حضور ایک جملہ آپ کروں میں کہتا ہوں ہائے آل محمد کی قسمت. مجھ حقیر طالب علم نے نا آل محمد کے مصائب میں 3 وصیتیں پڑھی ہیں. تینوں وصیتوں کا امت نے جنازہ نہیں نکال دیا. پہلی وصیت خدیجہ دنیا سے جانے لگی، مصطفیٰ کو سامنے بٹھایا کہا مصطفیٰ میں جا رہی ہوں میرے بعد میری زہرا کا خیال رکھنا. ماتم کی تیاری کرو. زہرا دنیا سے جانے لگی، سامنے مرتضیٰ کو بٹھایا کہا مرتضیٰ میں جا رہی ہوں میرے بعد میرے حسنین کا خیال رکھنا. حضور حسین خیمہ چھوڑنے لگے، زینب کو سامنے بٹھایا کہا زینب میں جا رہا ہوں میرے بعد میری سکینہ کا خیال کرنا. اب اگر کر سکو تو ماتم ضرور شروع کرنا. امت نے تینوں وصیتوں کا جنازہ وہ جس بارے خدیجہ نے کہا اس کی فصلیوں کو توڑ دیا، وہ جس کے بارے زہرا نے اس کی لاش پہ کھولے اور وہ جس کی وصیت حسین نے اتنے تماچے توڑے. اجرکم اللہ زہرا. یہی حق ہے سیدہ فاطمہ ہے. ان آنکھوں کو بلند کرو. یہ نبی کا برقع، یہ برقع آج کی شب کا نبی کا برقع ہے. دوستو
رات کی تاریخی بس میں ذہن تمام کر تو وقت غسل ہے بس میں سارا مسائل آپ سے ختم کر میں 2 جملے ایڈ کر کے ذہن تمام کروں وقت غسل علماء نے لکھا جیسے فضائل مفید ہے ویسے مسائل بھی مفید ہے وقت غسل ایک مرتبہ حیدر کرار کی دھاڑے بلند ہو اب دھاڑے مار کے رونا تو بندے نظر آتے علی وقت غسل چیخے مار کے ماتم کر اٹھے جناب فضا وسمہ نے پوچھا یا علی خیر ہے کل خیر ہی تو نہیں ہے مجھ سے بھی چھپا کے مسائل کو چلی گئی بات پسلیاں ڈوٹی ہوئی ہیں پھر میں پھر پر گئی علماء نے لکھا تو بھی ایسی ہے محمد و آل محمد کے جن کے مسائل وقت غسل بھی کھولے جن کے مسائل وقت غسل ایک ہے نبی کی زہرا اب پوچھو دوسری کون ہے وہ شام کے زندان میں ایک نبی کے دنبر کی وقت غسل غسل بھاگ کے آئی اور کہا کہہ دو یہ جو بچی مر گئی ہے اس کے کوئی وارث ہیں جناب زینب آگے ہوئی کہا ہاں غسالہ ہم اس کے وارث ہیں اب ماتم کی تیاری کرنا غسالہ نے پوچھا تمہاری بچی کو کوئی بیماری تھی جناب زینب طرف کے کہتی تھی اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی غسالہ کہتی کیا وجہ ہے سارا جسم نیلا اور سیاہ بی بی روگے کہتی نہ اتنے تازیاں نے ماتم زہرا ماتم غسل